المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام اللہ کریم کا وہ پسندیدہ دین ہے جس نے انسانیت کو شعور بخشا اور ہدایت کا، کامیابی کا، عزت کا، رفعت کا حسین اور پاکیزہ راستہ عنایت فرمایا۔ اسلام اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ آج بھی کائنات انسانی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں مصروف ہے۔ دین اسلام کے اس زرین اور حسین مقدس پیغام کو اور اس کی فکر کو اور اس کے نور کو ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے ان محسنین اسلام کے اور ان جانثاران مصطفیٰ کے جو زندگی کے کارنامے ہیں اور ان کی لازوال قربانیاں ہیں، ان کی زندگی کے وہ انمٹ نقوش ہمیں بہرحال اپنی نسلوں کے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھنے ہیں اور ان تک ان کی فکر کو منتقل کرنا نہایت ضروری ہے کہ اس دین نے جو پوری کائنات کو نور بخشا ہے، اس کے پیچھے ان حضور کے جانثاروں کے لافانی لازوال کردار کے کیسے
سب سے پہلے ہمیں اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل، کامل نمونہ اور ان کی مقدس حیات کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اسلام جیسا مذہب اور دین یہ سونے کے نوالے اور سونے کے برتن میں نوالے کھانے سے یہ ہم تک نہیں پہنچا۔ پرخار وادیوں سے، کانٹوں کی سینجوں سے دین اسلام مشکلات اور بڑی عظیم قربانیوں کے بعد اس کا نور ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس کو فراموش نہیں کرنا۔ ہمیں اس دین کے ان احکامات کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رکھنا، بلکہ ان کو اپنانا ہے۔ ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی، ہم دین کے لیے کسی مشکل شاہراہ پہ گامزن نہیں ہوئے، لیکن دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کی زندگی میں ہمیں مشکلات کی ایک طویل تاریخ ملتی ہے۔ اور ہمارے یہاں اس دور میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سرمایہ، بزنس، دولت، اقتدار ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ یہ زندگی کو گزارنے کے تصورات ہیں، یہ زندگی کے لیے مختلف آسائش ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے اوورال گفتگو میں کہہ دینا، ہمیں نبی سے بہت پیار ہے۔ یہ ہم کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم کہاں سے یہ جملہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت پیار ہے، نبی سے بہت پیار ہے۔ کتنا پیار ہے؟ بہت پیار ہے۔ پھر ہم پوچھیں بزنس کس پہ کر رہے ہیں؟ بس تھوڑا بینک سے لون لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے تھوڑا سا، یعنی بزنس سود پہ ہے۔ نبی سے بہت پیار ہے۔ داڑھی شریف بھی رکھی ہے، عمرہ شریف بھی ہے، نمازیں بھی نہیں چھوڑ رہے۔ سب سے بڑا مجرم وہ مولوی ہے، وہ مبلغ ہے جس نے ہمیں یہ کہا ہے جو مرضی کرو، نماز نہ چھوڑو۔ یہ تیرے باپ کا دین نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنا نماز نہ چھوڑو؟ وہ نماز کا کیا ہے؟ اس دین اسلام کے تصور میں صرف نماز ہی ہے، یہ صرف نماز والا دین ہے، یہ صرف امامہ رکھنے والا دین ہے، صرف داڑھی رکھنے والا دین ہے۔ کچھ تو بدماش تنظیمیں ہر چیز کو ناپ توڑ رہی ہوتی ہیں، داڑھی کتنی ہے، پگڑی کیسی ہے، رنگ ڈھنگ کیسا ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ دین صرف عبادت کا دین نہیں ہے، یہ دین تو جامع معاملات کا دین ہے۔ یہ دین کے اندر تو سب کچھ موجود ہے۔ یہ عبادت تو بندے اور رب کا معاملہ ہے، نہیں کرے گا تو سزا بھگتے گا، کرے گا تو اس کی بارگاہ سے جزا پائے گا۔ میرا رویہ پڑوسی سے، رشتہ دار سے، یتیم سے، غریب سے کیسا ہے، یہ جواب کون دے گا؟ میں رشتے توڑنے والوں کے جوڑنے والا، یہ جواب کون دے گا؟ میرا بزنس سود پہ ہے، میں نے بینک سے لون لیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں۔ آسائش، مزہ زندگی کا بچے لیں اور میں اپنے لیے عذاب جہنم کی آگ بھر رہا ہوں۔
میں اپنے زیور، اپنے بچوں کے بیوی کے زیور کی زکوٰۃ نہ دے کر اپنے لیے عذاب لے رہا ہوں، اس کا جواب کون دے گا؟ اور میں نے بہت سے سیانے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی میں نے وہ اتنا بچیوں کو دے دیا تو وہ بچیوں کے پاس ہی ہے۔ اچھا جی، دین کی یہ نہیں ہے، دین تو باطن کے اس نور کا نام ہے جس کو آپ چل رہے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دیں، میں آپ کو دوں میں بڑا نیک ہوں، میں مولوی ہوں، میں حضور کے دین کا چوکیدار ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے رب کو پتہ ہے میرے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی خطائیں ہیں۔ وہ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین تو جامعیت رکھتا ہے اپنے دامن میں، یہ چسکوں والا دین تو نہیں ہے۔ اور ایسے مبلغ بڑے ہٹ ہوتے ہیں آج کل، اس طرح کی باتیں آپ کو ماشاءاللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دین بالکل اس سے بیزار ہے، لگی لپٹی باتوں والا نہیں ہے۔ اب کیونکہ صحابہ ہے، صحابہ کا مزاج یہ ہے کہ ان کا ظاہر باطن ایک ہے۔ صحابہ کے ظاہر باطن کی پاکیزگی کو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ آج کے دور کا کوئی فراڈیا، دھوکے باز، رنگ باز، رافضیت کے لنگر پہ پلنے والا اصحاب رسول کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کو کروڑ بار سوچنا ہے کہ تمہارے اندر منافقت ہے، شر ہے، دھوکہ ہے۔ اصحاب رسول کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے۔ مصطفیٰ کے دسترخوان کی برکات ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضور نے پوچھا عمر بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ سچ بتایا نا، حضور سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں، مطلب رشتوں، بزنس، تجارت، اس سے سب سے، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جان سے زیادہ پیار کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ عمر عرض کرتے ہیں حضور میرا اعلان ہے کہ مجھے آپ آج جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کتنے پیارے ہیں، لفظوں کی بات چھوڑ دیں، میری بھی کسی کی بھی، ہمیں کتنے پیارے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ بیٹھے تھے، اذان آ گئی، کام ٹھپ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکت دے اور عزت دے اور سلامتی دے۔ لیکن یہ یاد ہے کہ ہم سوئے ہو، بیٹھے ہو اور کانوں میں آواز پڑے کہ حضور کی عزت و ناموس خطرے میں ہے، پھر کیا ریئیکشن ہے؟ تاجدار ختم نبوت، یہ تصور ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہی تو اسی کا نام ہے۔ ایمان جب تک یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ نے ساری، ہاں ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن جذبات کو بھی دیکھنا ہے، اپنے احساسات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری نے بیان کیا اس حدیث کو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ سے، بچوں سے، اولاد سے زیادہ پیار حضور سے نہ کر دو۔ ہم کتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں کون کتنا پیارا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ دین جس کے ذریعے ہم مطمئن ہیں، لادینی قوتوں کی شروع سے کوشش ہے کہ دین کو کمزور کریں، دین والوں کو دین سے دور کریں۔ یہ شدت ہے، لڑائی ہے، اس میں جھگڑے ہیں، یہ دیکھو نا یہ کیا دین ہے وہ۔ اور ہم نے بھی کئی بدماشوں سے سنا، گھٹیا لوگوں سے سنا، اور جناب ہم انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں،
انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں، فلاں کا مذہب انسانیت ہے، ڈوب کر مر نہیں جاتا وہ مسلمان۔ کتنی گھٹیا ماں کی تربیت ہے اس کی جو کہہ رہا ہے میرا مذہب انسانیت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام میں انسانیت نہیں ہے؟ معاذ اللہ، یہ بچے کا قصور نہیں ہے کہنے والا، اس کی ماں کی خطا بتا رہی ہے، اس کے باپ کی غلیظ حرام کمائی کا اثر ہے جو یہ کہہ رہا ہے میرا مذہب انسانیت ہے۔ پوری کائنات میں انسانیت کے محافظ مذہب کا نام ہے اسلام۔ اس تصور کو سامنے رکھنا ہے۔ ہم تو دین کے چوکیدار ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام کو تو صحیح سمجھو، یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے مصطفیٰ محبوب کا دین ہے۔ بابا ہم تو چوکیدار ہیں، ہم کہتے ہیں دین کو سارے مل کے سمجھیں سوچیں۔ جو حرام کھا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مولویوں کے پیچھے کیوں لگوں، میں تو خدا عاشق رسول ہوں۔ تو ہم نے کم کہا ہے ہمارے پیچھے لگو بھائی، ہمارے آگے لگو، ہمارے آگے لگو، ہمیں پیچھے لگاؤ۔ آپ دین کی بات کرو، دین کے لیے جو بھی آگے نکلے گا دین کسی کا قرض نہیں رکھے گا۔ دین تو بڑا جامع دین ہے، ہمارے پیچھے نہ رہو، آگے لگو۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سب کے لیے ہے۔ جج بن کے آگے لگو، جرنل بن کے آگے لگو، تم تاجر بن کے آگے لگو، بزنس مین بن کے آگے لگو، بادشاہ بن کے آگے لگو، وزیر مشیر بن کے آگے لگو، تم آگے لگو، ہم پیچھے چلیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کے دین کی جو بھی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے رہیں گے۔ یہ صرف یہ دیکھو کہ اس دین کے لیے کس کس نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ تھوڑا سا وہ تصور سامنے رکھیں، اللہ کے محبوب نے جب اس دین کا نور لوگوں میں بانٹا ریاکشن کیا تھا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں، آپ کے نیچے قالین ہے، زیادہ ہو سردی ہو تو ہیٹر چلیں گے، گرمی ہو تو فین، آپ کے اے سی چلیں گے، آپ کے گھروں میں سہولتیں ہیں، آپ نے بڑے بڑے خوبصورت مصلے رکھے ہوئے ہیں جن پہ آپ گھر میں بیٹھ کر نرم گداز مصلوں پہ حرم شریف میں جائیں، دنیا کے مہنگے ترین قالین ہیں، حرم شریف میں ٹھنڈے پانی ہیں، گرم پانی ہے، موسم کے مطابق آپ کو پنکھے چل رہے ہیں۔ یہ دور ہے، تھوڑا پیچھے جائیں، حضور دین کا پیغام دے رہے ہیں، جواب سے کیا آ رہا ہے؟ جواب میں حضور کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اس تصور کو سامنے رکھیں۔ آج ہم تھوڑی سی بات ہو تو کہتے ہیں یار یہ مشکل راستہ ہے، دین مٹ جائے ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے، دین کمزور ہو جائے تو لعنت نہیں ہماری زندگی پہ۔ جب ہماری زندگی دین کے لیے ہے تو سجا کے کیا کریں گے؟ مسجدیں سج گئیں، بڑی بڑی حسین و جمیل مسجدیں بن جائیں، مدرسے بن جائیں، اسکول بن جائیں، مولویوں کے جبے کبے دربار آستانے بن گئے، دین ہی کمزور ہو گیا تو کیا کرو گے؟ دین کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں کی عزت گئی، ماؤں کا تقدس گیا، بیٹیوں کی شرم گئی، لوگوں کے اندر شرم حیا غیرت، ہمیں عالمی دنیا یہی چاہتی ہے، اور دین یہ چاہتا ہے کہ تم یہ ساری چیزیں سنبھال لو، بزنس تجارت مال دولت یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں، روکتا نہیں ہے دین کہ بزنس نہ کرو، نکاح کے کرو، لیکن دین کو سامنے رکھو۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جب میں دین میں ہوں
اس دین کے تقاضے بھی مجھ سے وابستہ، میری بہن بیٹی کی شادی دین کے مطابق نہیں ہے تو میں ذمہ دار، میرا بزنس دین کے مطابق نہیں تو میں ذمہ دار، میرے بھائی بیٹے کی شادی خوشی غمی دین کے مطابق نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس پہ تو میں کہوں بچوں راضی نہیں ہوتے تو پھر مجھے مر جانے سے تو نہیں روک سکتے، میرے بچے نہیں مان رہے، میری نہ مانے تو وہ گستاخ ہے، محمد کی نہ مانے تو میرے بچے میری آنکھوں کا تارا ہے، تو باپ کو ڈوب کے مر جانا چاہتے ہیں، شریعت کی نہیں مان رہے، میری تربیت کا اثر کیا ہے؟ اس لیے جب سب کچھ دین کے مطابق کریں گے، آج اپنے بیٹی بیٹے کو جب میں کہوں گا بچہ خوشی دین کے تابع، یہ سارا فنکشن دین کے تابع، تو پھر کل کو میری بیٹی میرا بیٹا اپنے بچوں کو اس کے معاملے میں کیسے لائے گا؟ کوئی تو تبدیلی کی بنیاد رکھ کے معاشرے سے ٹکر لے کے بتائے تو صحیح، بھئی میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کی شریعت سے روگردانی ممکن نہیں۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، اسلام دین اسلام اہمیت اس کی اساسیت کو ہم نے سمجھنا، نسلوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ دین صرف کلمات کا نام نہیں ہے، صرف ریڈنگ کا نام نہیں ہے، رائٹنگ کا نام نہیں ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین تو زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ آپ دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوں، پھر دیکھیں اس دین کی ایک ایک بات کے لیے رسوم کو، رواج کو، ان کو جناب غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے میرے نبی نے کتنے بڑے جہاد کیے، میدان میں خود اترے، صحابہ تیار کیے، لشکر بھیجے، آل اصحاب نے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ آج تو بڑا آسان ہے، خادم خورشید بات کرے، گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں، اعزاز و تکریم کے ساتھ بلایا جائے، اونچی مسند پر بٹھایا جائے، محمد عربی خود پیغمبر اللہ کا نبی، وجہ تخلیق کائنات، حسن کائنات، مقصود کائنات، خود دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی پتھر مارنے والا گئے، کوئی حضور کو تکلیف دینے والا گئے، اس معاشرے میں اللہ کے محبوب کو پیرو درویشو فقیرو مولوی ہو، آج ہم تو جناب نرم قالینوں پہ چل کر اسٹیج پہ جائیں، آج تو جناب پلکیں بچھانے والے محبین کے سائے اور ناروں کی گونج میں اسٹیج پہ چڑھے، آج ہاتھ چومنے والوں کی لمبی لائنیں لگی ہوں، آج میرے قائد کا، پیر کا، صوفی کا، عالم کا، قائد کے نعروں کی گونج ہو، لیکن خود سوچئے مجھے یہ عزت نبی کی وجہ سے ملی ہے، دین کی وجہ سے ملی ہے، اس نبی کو سامنے رکھو جو میرے نبی نے دین کی بات کی ہے۔ آؤ ذرا طائف کی وادی سے پوچھ لو، آمنہ کے لال فرماتے گئے پہلے نبیوں کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، مجھے بھی اللہ نے جناب والا اعزاز دیے، ان کو بھی دیے، لیکن ان سب کو اتنی عظمت اللہ نے دی، ان سب کی عظمتوں سے زیادہ مجھ اکیلے کو ملی، ان کو ستایا گیا، مجھے ان سب سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ آج کیسے یہ نرم بسترے پہ بیٹھنے والا، یہ ماحول میں رہنے والا، یہ جناب گرم سرد مشینوں اور پانی اور مشروبات سے آج لطف اندوز ہونے والا طائف کی وادی کو کیسے بھول سکتا ہے، جب 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، اللہ کے تمام رسولوں کا سلطان ہے، اور عرش معلیٰ پہ رب کا مہمان ہے، وہ نبی جب طائف کی وادی میں پیغام حق دے رکھا گئے، ریئیکٹ کیا گئے لوگوں کا،
پتھر مارنے والے گئے، حضور کو ستانے والے گئے، لیکن میرا نبی یہ سب کچھ سن کر برداشت کر کے بھی ان کو پیغام حق دینے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ حضور مسلسل اللہ کا پیغام دے رہے گئے۔ قادر مطلق کا وہ محبوب جس کی وجہ سے یہ دھرتی بنی ہے، وہ اللہ کا نبی یہ نہیں کہتا اللہ تو جان تیرا دین جانے، مجھے تیری وجہ سے ستایا گیا، تیرے نام لینے کی وجہ سے۔ میرا نبی برابر پیغام دے رکھا گئے، دین حق کا پرچم بلند کر رکھا گئے، اور عجیب و غریب ماحول ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا گئے وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس دین کو محمد عربی کے آمد اور جلوہ گری اور اخلاص و قوت و طاقت سے اس دنیا میں غالب فرمانا گئے۔ میرا نبی برابر پیغام حق پہنچا رہا گئے۔ تکالیف کا سن کر پتھر رو پڑیں گے، پہاڑ پگھل سکتے گئے، لیکن آمنہ کے لال پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آؤ ذرا حفیظ جلندری نے اس تصور کو سامنے رکھ کے میرے اور آپ کے آقا و مولا پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بیان کر کے کہا بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جل پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے، اور جگا دیتے تھے جل کو حاملین عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئی یکسر، حضور اس جور سے جب چور ہو کے بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئے، کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی، کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا، مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یا رہا
دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا. کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں کوئی بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، اور زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے. اسی کا بوجھ گئے یہ لوگ، ان کو پیٹ میں بھر لے. فلک کو حکم دیجئے کہ پھٹ پڑے ان کی نا پاکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر. جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دار میں کارو غضب بن کر نہیں آیا. آج اس نبی کا امتی آسائشوں میں چند روزہ زندگی کے لیے اسلام کی ان لازوال قربانیوں کو فراموش کیسے کرے گا؟ یہ دین جو ہم تک اوریجنل پوزیشن میں منتقل ہوا، ہم اپنی نسلوں تک اس کو کیسا دین منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرضی کوئی بکے، جو کوئی مرضی حضور کی توہین کرے، جو کوئی مرضی رسول کائنات پر ہرزہ سرائی کرے. تم بزنس و تجارت کو کامیابی سے جوڑے رکھنا، امپورٹ ایکسپورٹ کو تعطل نہ آنے دینا، تم بزنس و تجارت کو جناب والا کمزور نہ پڑنے دینا. ایسا دین منتقل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھ لو، پھر آنے والے دور میں میرے اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا. پھر آپ کے بچوں کے لیے، میرے آپ کے جنازے کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملے گی. یہ دنیا کا سسٹم ایسے ہے. آج وقت کی تیزی کتنی آگے بڑھ چکی ہے. اس سے پہلے رشتوں ناتوں کی محبتوں کو بھی سامنے رکھیں، آج معاملات کی تیزی کو سامنے رکھیں. ہر ایک کے پاس گاڑی کی سہولت موجود ہے. آج سڑکیں گھروں تک منتقل ہو چکی ہیں، ہوائی فضائی راستے آج وہ مہینوں والے، ہفتوں والے، دنوں میں اور دنوں والے منٹوں سیکنڈوں کا پوزیشن اختیار کر چکے ہیں. لیکن انسان سے انسان کے لیے میٹھے بول بولنے کا ٹائم ختم ہو گیا. انسان سے انسان کا دکھ درد بانٹنے کا ٹائم ختم ہو گیا. انسان سے انسان کے ساتھ محبت کرنے کا جذبہ دم توڑ گیا. اگر یہ اسی رفتار کے ساتھ جاری رہا تو قسم رب کعبہ کی پھر بربادی تباہی بنے گی. دین کو صرف مسجد تک محدود کریں گے تو ہم نہیں بچیں گے، دین نے تو رہنا ہے. دین کو ہم مصلے تک محدود کریں گے تو دین رہنا ہے، ہم نہیں بچیں گے. بیٹیوں کی شرم، حیا، عزت، عفت، پاک دامنی نہیں بچے گی. بزنس تجارت تو بچے گا لیکن ہمارا دین ہمارے ساتھ پھر جناب والا اسی طرح باقی نہیں رہے گا. دین کے ساتھ جب ہم وفا کریں گے، دین کو اہمیت و اولیت دیں گے تو پھر بھوکے تو نہیں مریں گے لیکن اللہ رسول کے گاں بھی سرخرو ہو کے جائیں گے. کتنا بڑا کامیاب انسان ہے جس کو آمنہ کے لال دیکھ کے فرمائے یہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، اس کا دعویٰ کرنا اور بات ہے لیکن اس پہ پورا اترنا، ہم تو اس مشکل ماحول میں چلے ہی نہیں. جو مشکلات میرے نبی کے غلاموں کو آئی گئے، سینہ تان کر کھڑے رکھے گئے. ہر ایک بڑے سے بڑے مارکے کے سامنے ٹکر لینے کا پورا پروگرام
آج بھی تاریخ ان کے حسین پاکیزہ لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ مصطفیٰ کی ان غلاموں کا مزاج کیا گئے۔ حضور سیدنا بلال حبشی کی داستان کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لو یہ کیسا ماحول تھا۔ یہی فاروق اعظم اب غلابینی قوتوں کا مزاج کیا گیا، شدت کرو، دبانے کی کوشش کرو، مارو، ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ لیکن یہ ختم ہوتا نہیں ہے، اس کی آگ اور بھڑکتی ہے۔ وہ لمحہ یاد کرو جب میرے آپ کے آقا نے دین اسلام کی عظمتوں کا اعلان کیا، اور کفر کا مزاج کیا تھا، دن ہونے سے رات ہونے سے پہلے ختم۔ تشدد کرو، ستاؤ نبی کو، کون سی ایسی چیز ہے جس سے دکھ تکلیف نہیں دی گئی؟ اور پھر وہ وقت جب پورے عرب کے بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے معاشرے کے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے، کیسے بجھاؤ گے محمد کے جلتے ہوئے چراغ کو؟ کون ہے جو اس کو اتنی طاقت دیں گے، اتنی قوت دیں گے، اتنا سرمایہ دیں گے؟ سب کی نظریں جس پہ پڑی ہیں، وہ جس کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز تھا، وہ جناب عمر کھڑے ہو کے کہتے گئے میں یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر عمر طاقت و قوت کے ساتھ اس نور کو بجھانے کے لیے بڑھتے گئے، اور ادھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے کہہ رہا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ محمد کے دین کو عزت دینا چاہتا ہے، عمر بن خطاب کی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تھا۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اور سنو میرے نبی مانگتے گئے، اور عمر کے لیے یاد رکھو 1400 سال کے بعد ترازو اٹھانے والوں، عمر کو ایسے نہ سمجھو، عمر میرے نبی کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کے لیے۔ عمر کو میرے رب سے مصطفیٰ نے مانگا اللہ میرے دین کو عزت دینا ہے تو عمر دے دے، عمر دے دے۔ اور دین کی عمر ہے، عمر فاروق، مصطفیٰ کے دین کی عمر ہے، حضور کا مراد ہے عمر کے فاروق ہے۔ عمر فاروق چلے ہاتھ میں تلوار لے کے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آگے آ رہے گئے، رسول اللہ کے دین کا چراغ بجھانے آ رہے گئے، محمد عربی کے دین کی شمع کو وہ جناب والا گل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے گئے۔ آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں کا مزاج کیا گئے، عمر کا ان کو پتا گیا کہ عمر آنے والا گئے، لیکن عمر یہ سب کچھ لے کر بڑے، سب سے پہلے راستے میں حضور کا غلام ملا، عمر تیور چڑھے ہوئے گئے، رنگ بدلا ہوا گئے، آج تیرا وجود جلال میں گئے، خیر تو گئے، کہتا ہٹ جاؤ، آج دنیا کو کوئی بھی طاقت مصطفیٰ کریم کے دین کو غروب ہونے سے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور کے غلام کہتے ہیں عمر یہ بھول ہے، اور جو چراغ بجھانے جا رہے ہو اسی محمد عربی کے دین کا چراغ تیرے گھر میں جل چکا ہے۔ وہ کیسا دور ہوگا، میٹنگ جب یہ طے ہو گئی آج ہم نے کیا کرنا، میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا محمد کے دین کے چراغ کو بجھاؤ۔ کتنے خوش ہوئے اس دور کے بڑے سردار، بڑے لوگ، جب عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحدی اسلام کا لا کر۔ وہ
وہ سارے خوش ہو گئے، آج ہماری بات بن گئی ہے۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے گئے اپنی بہن بہنوئی کے گھر میں، جیسے ہی دستک دی اندر سے عمر کے کانوں میں اور ڈونگا باغ میں آنے والوں، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، رزق کے مراکز کی خیر فرمائے، اللہ آپ کو خوشیوں سے مالا مال کرے۔ وہ کتنا پیارا گھر تھا، جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آج مجھے آپ کو کیا ہو گیا؟ کیبل کی آواز ہے، ٹی وی کی آواز ہے، گانے کی آواز ہے، ڈرامے کی آواز ہے، فلم کی آواز ہے، اور پھر کہتے ہیں استاد جی تویز دو، پھر کہتے ہیں پیر جی دعا کرو، بہو کہنا نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانتا، کہنے نہیں مانتے۔ وہ کیسے ہوگا جب برکت اڑ گئی، جب رحمت اڑ گئی، جب خدا کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ اس گھر میں قرآن کی تلاوت اور آواز آ رہی تھی، عمر نے دروازہ زور سے بجایا، حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے، ٹیچر پڑھا رہا تھا، مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے تھے۔ جناب خباب کو پتا چلا کہ آنے والا عمر ہے، عمر کی دہشت کا، عمر کی طاقت کا ہر ایک کو اندازہ ہے۔ وہ سائڈ پہ ہو گئے، بہن کہتی ہے میں کھولوں گی دروازہ، جس ماں کا دودھ عمر نے پیا ہے اسی کا میں نے پیا ہے۔ آج میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی بھیا یہ وہ محمد عربی کی محبت و چاہت والا یہ جام ہے جو غلامی مصطفیٰ کا ہم نے پی لیا ہے، اور جو محمد کے مے خانے کا جام پی لیتا ہے پھر اس کی نظریں دنیا پر ٹکتی نہیں ہے۔ عمر فاروق نے دروازہ کو، کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، محمد عربی کی بات ہے۔ تمہیں پتا ہے کون ہے وہ؟ میرے دشمن ہے۔ انہوں نے کہا بھیا جھوٹ نہ بولو، وہ تو کسی کے بھی دشمن نہیں ہے، اور دشمنوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، وہ تو پیار کرنے والے ہیں، وہ تو جناب پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا ماروں گا، اس نے کہا سن لے۔ پھر بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، واہ حفیظ تیری بھی کمال ہے۔ لوگ شاعری کرتے ہیں تو بغیرتی اس میں نظر آتی ہے، لیکن حفیظ نے شاعری کی ہے تو محمد کا اسلام دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ آج سود پہ بزنس کرنے والا، آج پڑوسی کا حق مارنے والا، مزدور کا حق مارنے والا، غریب کا حق مارنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، بجلی چوری کرنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، فیکٹری میں گیس کا چوری کنیکشن کرنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ آج پارلیمنٹ کا ممبر اپنے پارلیمنٹ کے اس تقدس کو پامال کر کے قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والا کمینہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ آج عیسائیت کے حوالے سے بڑے بڑے پیکج دینے والا حاکم کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ان کے لیے بڑے بڑے جناب والا روٹ کیمپ کرنے والا، مساجد کو گرا کے اور بڑے بڑے جناب والا مرکز بنانے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ حضور کے خلاف بھونکنے والی کتی آسیہ ملونہ کو ان کے سپرد کرنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ آج غازی ممتاز کو تختہ دار پہ چڑھانے والا بدبخت کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ ختم نبوت پہ ترمیم کرنے والا حرام خور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں جب مولوی حق حکمرانوں کے آگے حق بات کرنے کی بجائے ان کو جفیاں ڈالے، جب پیر ان سے ملاقاتیں کر کے چائے کے پیالی پہ اپنی غیرت بیچ دے۔ یہ عشق رسول نہیں ہے، عشق رسول عمر کی بہن سے پوچھو، وہ مار رہے گئے اور وہ بہن
کہتی ہے عمر سن لے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں۔ ایسے دور میں داخل ہو چکے گئے، یہ باتیں منبر پہ کریں تو دہشت گردی ہے، یہ باتیں منبر پہ کریں تو فتنہ ہے، اور فتنہ دہشت گردی کرنے کہنے والوں، کاش تمہاری ماؤں سے خطا نہ ہوتی، کاش تمہارے بڑوں نے حرام کا پیسہ جمع نہ کیا ہوتا، پھر یہ خطا نہ سمجھتے یہ میرا منبر نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی یہ میرے محمد پاک کی امانت ہے، اس منبر پہ بیٹھ کر میں کسی حاکم وڈیرے اور پارٹی لیڈر کی اگر میں اس کی بات کروں گا تو قیامت کے دن میں نے ان کو منہ نہیں دکھانا، میں نے آمنہ کے لال کو منہ دکھانا ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں، تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، ہم نے کیا کیا؟ ٹھنڈے مشروب، گلے میں ہار، حضور کے نام پہ پیسے۔ ہمیں تکلیف کب ہوئی ہے؟ عالم آئے، پیر آئے، کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، سفید ریش بزرگ، ہم جیسے کمزور لوگوں کے جوتے اٹھاؤ، یہ دین کی سب ساری برکتیں ہیں۔ پھر بتاؤ جب دین کو ضرورت پڑے میں گھر سے نہ نکلوں، مولوی گھر سے نہ نکلے، پیر دربار سے نہ نکلے، اور بزنس مین بزنس کا اڈا نہ چھوڑے، تاجر تجارت کو فروغ دے، لیڈر عالم مغرب کو دیکھے، پھر بتاؤ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ جب عمر پاک کی بہن سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی بھیا مار دو، محمد کا دین نہیں چھوڑ، یہ مشکل ہے، یہ آزمائش ہے، حضور کے غلاموں کو کہاں کہاں نہیں ستایا گیا، قسم رب کعبہ کی۔ یہ جو پڑھا رہے تھے حضرت خباب، ان کا عالم کیا تھا؟ ان کی پیٹھ پہ وجود پہ برس کے نشان ایسے تھے جیسے مبروس نشان ہے۔ حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے، عمر فاروق 26 لاکھ مربع میل کا حاکم، ڈنڈا مار کے زلزلہ روکنے والا عمر، رکا لکھ کے دریا چلانے والا عمر، آتے گئے حضور کے غلام، وہ یہ بڑا نہیں تھا، یہ چودھری سردار نہیں تھا، یہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتا تھا حضرت خباب، یہ کسی مالکن کے غلام تھے، وہ اتنی کمینی تھی، وہ لوہے کو گرم کر کے ان کے سر پہ مارتی تھی، ان کو مارتی تھی، بچوں سے کہتی تھی اس کو مارو، سر زخمی ہو جاتے، خون ان کا کوئی صاف کرنے والا بھی نہ تھا۔ لوگ کہتے تینوں جو کہہ دیے نہ کر نہ کر، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے دل درد تو خواجہ فرید، دل درد تو ماندی نہ تھی، دل درد تو گھبرا نہیں، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندن، دل درد تو ماندی نہ تھی، گھبرا نہیں، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندن، ویسن گزر
ویسن گزر اصلو نہ در ظلمی کا ہر ایمے خود دل درد تو ماندی نہ تھی گھبرانا نہیں ہے یہ وقت گزرنے کے لیے ہوتے گئے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا رنج نہیں کرنا دن گزرنے کے لیے ہوتے گئے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمے خود درد جگر ایمے خودن ویسن گزر اصلو نہ ڈر ظلموں کا غر ایمے خودن ہے عشق وچ مشکل بہو لوٹو کی برسات میں شیر پڑھ کے تجوری بھر کے اپنے گھر میں رکھنے والے نعت خان یہ کم آسان ہے اور فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کے محمد کی عزت کا پہرا دینا فرماتے ہیں خباب فرماتے ہیں اور سنو اللہ کی قسم ہے حضرت خباب کہتے ہیں مجھے گرم انگاروں پہ لٹاتے تھے اوپر بھاری پتھر رکھ کے لوگ کہتے تھے ہلنے بھی نہیں دینا یہ جو آئے عمر اٹھ کھڑے ہوئے عمر پاک نے اپنی نشست پہ بٹھایا اور فرما کے کہنے لگے لوگوں یہ اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل ہے اور ایک اور بندہ ہے جو یہاں بیٹھ سکتا ہے حضرت خباب کہتے ہیں وہ کون ہے عمر فرماتے ہیں وہ بلال ہے حضرت جناب خباب کی چیخیں نکل گئی کہتے ہیں سنو بلال بھی حقدار ضرور ہے لیکن عمر اتنا نہیں ہے اللہ کی قسم ہے جب بلال پہ ظلم ہوتا تو راگیر کہتے یار اتنا نہ کرو مجھے تو یہ بھی کوئی نہیں کہتا تھا جب مجھے میرا مالک میری مالکن گرم انگاروں پہ لٹاتی راستے میں چلنے والے مجھے ٹھڈے مارتے تھے مجھے مکے مارتے تھے وہ کہتے تھے تو بھی نہ کر ایسے عمر میری تو فیور کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا میں تو سب سے کمزور تھا حضور کو جا کے عرض کیا کہ دعا کریں میں مشکل میں ہوں میرے نبی ایسے حرم شریف سے ٹیک لگا بیٹھے تھے حضور ایسے بیٹھ گئے فرمایا پریشان نہ ہو پہلے لوگوں پر لوگے کی کنگیاں پھیری گئیں ان کی ہڈیاں بچیں ان کا گوشت پوشت وجود سے اتارا گیا مگر انہوں نے رب کو نہیں چھوڑا صحابہ پریشان نہ ہو ایک وقت آئے گا جب یہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے بس میرے رب کے گاہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے آج ہم کہتے ہیں دعا کرو حالات ٹھیک نہیں ہے وہ حالات تو ٹھیک ہے لیکن ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اتنی مشکلات سے گزرے گئے محمد پاک کے صحابہ حضور کے غلام اب جب وہ لاٹھیاں مارتی ہے اور لوہے کے گرز مارتی ہے حضور سے آ کے عرض کرتے ہیں حضور بڑی مشکل ہے حضور نے فرمایا صبر کرو اللہ کی بارگاہ میں اللہ میرے اس بھائی کو صبر دے عزت دے وہی جو لوگا اس پہ مارا جاتا تھا وہ عورت پھر کتے کی طرح بھونکتی نظر آئی اور اس کو حکیموں نے کہا اس کا دماغ کا علاج یہ کہ لوہا گرم کر کے اس پہ سر پہ مارا جائے یہ مشکل وقت تھا میرے نبی کے پیارے غلاموں حضرت وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے مراحل سے گزر کر وہ پریشان نہیں تھے وہ کہتے ہیں جب اس کا نعرہ لگایا گئے اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ مارتے خباب اور نام لیتے وہ حضور کا ذکر کرتے وہ اور مارتے وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے اگر تم اپنی گندگی سے باز نہیں آؤ گے میں محمد کی محبت سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں اسی لیے خواجہ فرید کہتے گئے ہے عشق وچ مشکل بہو چک چل آتے گپ گل بہو یعنی مشکل راستہ ہے اس میں کیچڑ بھی ہے طوفان بھی ہے اس میں پہاڑ بھی ہے سارا کچھ موجود ہے عشق وچ مشکل بہو چک چل آتے گپ گل بہو ہمت کری اے دل بہو
ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں خود دل درد تو اوے ماندی نہ تھی ظلمی کا گھر ایویں خود او چک پئی سسی ایک دل کے نو خواجہ فرید خواجہ فرید لوک داستان کو سامنے رکھ کے مجاز کے روٹ سے حقیقت سمجھانے کی کیسی خوبصورت صحیح فرمائی. فرمایا سسی سو گئی آنکھ لگی تو اس کا محبوب لوگ لے کے چلے گئے. خواجہ فرید کہتے ہیں چک پئی سسی ایک تل کنو چک پئی سسی ایک تل کنو پنل ونجائے اس گھل کنو. بس نیند جو آئی محبوب نہ مل سکا پنل ونجائے اس گھل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو. وہ بد نصیب منزل سے دور ہو گئی وہ منزل دور ہو گئی. اے چک پئی سسی ایک دل کے نو پنل ونجائے اس گل کے نو رہ گئی مٹھی اوے منزل کے نو اوکھے پاگر ایویں گوند دل درد تو اوے ماندی نہ تھی درد جگر ایویں گوند ویسن گزر اصلو نہ ڈر ظلموں کا گھر ایویں گوند. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں تکلیف مشکلات تو ہوتی ہے لیکن اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کوئی جتنا دور کرے محبوب کا نام ذکر و چھوڑا نہیں جا سکتا. اسی لیے تو اعظم بھی کہتے ہیں نہ چھڑ او یار دبوگا اوے بھاویں لکھ واری درکارے. چھڑاؤ عشق دا بوگا اوے بھاویں لکھ واری اے درکارے. یار ولو مکھ مڑیا جلنا او عشق دی بازی ہارے. او نہ ہووے او عشق دی بیڑی کتے ڈب جائے اد وچکارے. اوے اعظم جس تے اوے سونا رازے اوے لگ دے پار کنارے. مشکلات ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں او خباب چھوڑ کیوں نہیں دیتا محمد سے رخ موڑ کیوں نہیں لیتا تیرا تو ہے کوئی نہیں. ایک بندے نے قرضہ دینا تھا حضرت خباب کا. یہ تلواریں بنا کے بیچتے تھے مارکیٹ میں ہزاروں روپے پھیلے ہوئے تھے. جب اعلان کیا قرضہ ہڑپ ہو گیا. جس کے پاس جاتے وہ کہتے دین چھوڑ دے مال ملے گا دین چھوڑ دے دولت ملے گی. وہ کہتے کچھ بھی نہیں لینا میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا. حضور کے پاس آتے اور روٹی کے لیے بھی پریشان تھے لیکن حضور کا غلام کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مالک ہے. لوگوں نے کہا حضور کو جناب بارے میں اتنا پیار کرتا ہے تاجر بزنس مین کہتے ہیں چھوڑ دے. ایک بار حضور نے بھی سن لیا راستے میں گزر گئے ان کو لوگ ورگلا رہے چھوڑ دو روٹی چنگی کھانا چنگا بزنس تیرا ٹھیک تلواراں دا کاروبار مارکیٹ تیرے تے چل رہی ہے چھوڑ دے. وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے جب سے یار کی محبت کا جام پیا گیا سکھ میں ہوں. حضور کے سامنے آئے سرکار فرمایا کیا کہتے تھے لوگ عرض کرتے ہیں حضور ان کو چھوڑ دو لیکن حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے اور رو رو کے کہتا ہے تینوں لب دیا آپ گواچے رگیا
اپنی خبر نہ کائی اے تینو لب دیا اے آپ گواچے رگی اپنی خبر نہ کائی او ساتھوں بارے ککھ گلیاں دے سانو آکھن لوگ سودائی اے ننگ نموز دا ساڑ کے چولا اسا پہن تاج گدا آئی او اعظم اپنا آپ گوایا تد یار نے جاتی پائی یہ دردوں سے چور چور ہو کے آئے یہ تھی مشکل حضور نے یوں دیکھا مسکرا کے دیکھا حضرت خباب کی چیخیں نکل گئے کہتا مکے والو اب مجھے مار بھی دو ماہی نے ہنس کے ویکھ لے آئے اب تمہیں کیا پتا گئے آمی آپ صاحب کی اس بات پہ بات ختم کرتے ہیں پھر اگلے جمعے سے آگے شروع کریں گے وہ کہتے ہیں جنہ دکھاں وچ اوے میرا دل بر راضی اے جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی تے سکھی تھی وارے او دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے اے ہجرت راجے اوے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے اوے گیڑا او جی کردہ تنو خول بٹھا کے میں درد پرانے ہما علیہ